اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری یہ دعا قبول کرے کہ جو بھی ہم دین کا کام کریں وہ علم کے ساتھ کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کام کو نیکی سمجھ کر کرتے رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیکی کنسیڈر ہی نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے یہ دعا نہیں ہم مانگتے کہ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہ ہمیں نافع علم دے اور وہ عمل کی توفیق دے جو آپ قبول کر لیں، قبولیت والا بھی ہو۔ سوچیں نا کہ اگر آپ کسی کو تحفہ دینے جا رہے ہو وہ تحفہ قبول ہی نہیں کرتا تو کیسا دل ٹوٹتا ہے نا۔ تو یہاں پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ مجھے کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو اللہ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ وہ علم دے ہم کو تاکہ ہم وہ چیزیں جانیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر سیدھا ڈائریکٹ وہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اب یہ ہم نے اتباع سنہ کا مضمون شروع کیوں کیا ہے میری پیاری بہنوں؟ اس لیے کہ اس وقت انکار حدیث کا زمانہ آ گیا، نعوذ باللہ۔ بڑی دفعہ یہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں حدیث کا، اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ قرآن ہم کو کافی ہے، قرآن کنفرمڈ ہے، قرآن کافی ہے، حدیث کے بارے میں ہم کو یقین نہیں ہے۔ چلیں یہ کویشچن کریں کہ قرآن آپ کو کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، انہی کے منہ سے ادا ہوا تھا۔ تو ایک وحی ہوتی ہے جلی اور ایک وحی ہوتی ہے خفی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا، اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور جو لوگوں کو ایکسپلینیشن دی قرآن کی، جو کام کر کے دکھائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی بتائے تھے کہ اس طرح کام کرنا ہے اس کو۔ جیسے آپ کو یہ پتہ نا کہ نماز جب فرض ہوئی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی بھی تھی۔ تو یہ باتیں یہ نہیں کر سکتے کہ ہم صرف قرآن کو لیں گے اور حدیث کو نہیں لیں گے، پھر تو ہمارا دین انکمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ زمانہ ایسے آ گیا ہے تو ہمارے ہاتھ میں وہ دلائل ہونے چاہیے، وہ سالڈ پروف ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم کسی کے آگے وہ چیز رکھ دیں اور وہ بندہ گمراہ ہونے سے بچ جائے۔ اب قرآن ہی آپ کو، جس قرآن کو مانتے ہیں نا سب لوگ کہتے ہیں کہ بھی جی قرآن ہمیں کافی ہے، وہی قرآن ہمیں بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے۔ کیسی بات ہے یہ؟ کس قدر امیزنگ دلیل ہے یہ کہ اچھا چلیں آپ قرآن کو مان رہے ہیں تو قرآن کے بیچ میں یہ لکھا، جیسے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے میرے خیال میں، کہ ایک عورت نے کوئی غلط کام کیا جس میں کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ حرام کام ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ تو انہوں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا۔ تو انہوں نے حدیث پیش کر دی اور انہوں نے کہا کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟ کیا آپ نے یہ نہیں پڑھی حدیث، یہ قرآن نہیں پڑھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ؟ تو یہ دیکھو یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، منع ہو جاؤ۔ تو آج آ کے بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو قرآن پاک بھی دیا اور انہی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق سنت کا طریقہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو کام بھی کیے وہ اللہ کے حکم سے ہی کیے۔ تو ہم نے ان کی بات مانے بغیر کوئی گزارا نہیں، کوئی چارہ ہی نہیں، اللہ کو راضی ہی نہیں کر سکتے۔ سو ہم قرآن ہی کی دلیل دیں گے ان لوگوں کے لیے جو حدیث اور سنت کا انکار کرتے ہیں، قرآن ہی سے دلیل دیں گے ان کو تاکہ
انہی کی بات انہی کے اوپر آ جائے۔ اور دیکھیں کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں آیہ نمبر 20 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فوراً بعد اللہ کے رسول کی بات کی ہے نا، اطاعت کرو اور بات سن لینے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو۔ ایسا نہ ہو کہ حدیث سن لو اور کہو کہ نہیں مانتے نہیں ہیں، نہیں کر سکتے۔ جیسے قرآن کو سن کر کوئی یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مانوں گا، اسی طرح حدیث کو سن کر بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور صحیح احادیث موجود ہیں، وہ احادیث جس میں کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں، کنفرمڈ حدیث ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اقامت الصلاۃ کریں اور ایتاء زکوٰۃ کریں اور رسول کی بات نہ مانیں؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دو حکموں کی تو پیروی کریں کہ یہ دو حکم تو ہم مان لیں گے، ہم نماز بھی قائم کر دیں گے، ہم زکوٰۃ بھی دے دیں گے، لیکن یہ جو تیسری بات ہے یہ ہمیں کوئی جو نا دل کو نہیں لگتی، ہمارا نفس اس کو نہیں ماننے کو تیار، ہمارا دماغ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا۔ ایسا کر سکتے ہیں تو کیا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوں گے یا اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، لیکن کب؟ جب یہ تینوں کام کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ تو دین تو مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک یہ تیسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کنڈیشن ہے اس کو فالو نہیں کریں گے۔ تو میں یوتے، پھر ایک اور جگہ پہ سورہ نساء میں آیہ نمبر 80 میں ہے، میں یوتے الرسول فقد اطاع اللہ، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی میری پیاری بہنوں؟ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولا، اور جو کوئی پھر گیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا، کہ جو مڑے گا وہ اپنی ذمہ داری پر مڑے گا۔ اب اس کے اوپر یہ گناہ لازم آ جائے گا کہ اس نے بات نہیں مانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جو میں نے آپ کو پہلے جملہ بولا تھا نا کہ وی آر ہیئر ٹو کنوے ناٹ ٹو کنونس، یہاں پر اب جو یہ باتیں بھی سنیں گے اور جن کا حدیث کو نعوذ باللہ ماننے کو دل نہیں چاہتا، ہم بات تو پہنچا سکتے ہیں ان تک، لیکن ہم ان کو کنونس نہیں کرا سکتے، اور یہ نہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری بتا دینی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم بات کو پہنچا دیں۔ آگے سے ہر بندے کے اپنے دماغ اور دل کی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں اور اس کے دل کو وہ اینک لگا دے جو حقیقت کو حقیقت دکھائے۔ صحیح بات ہے نا؟ کبھی کبھی نا ایسے جیسے کچھ لوگ نہ تو کسی ٹیچر سے کنسلٹ کرتے ہیں، نہ کسی دوسرے بندے سے بات کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، جیسے صحیح بخاری پڑھی، کوئی حدیث جو ہے نا سمجھ نہیں آئی، ظاہر ہے آپ کی عقل کا احاطہ ہی ابھی بڑا نہیں ہوا۔ علم سے کیا ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، براڈ مائنڈڈ ہو جاتا ہے انسان، اس کا سوچنے کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے اور اس میں کافی چیزیں سما جاتی ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے بات کو۔ لیکن جس کا علم کم ہوتا ہے تو اس کا سوچ کا دائرہ بھی بڑا نیرو ہوتا ہے، وہ نہیں سوچ سکتا، وہ نہیں سمجھ سکتا، اور اس کے دل میں ہمت نہیں ہوتی، تو وہ کیا اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس کا برتن ہی چھوٹا ہے وہ اتنی بڑی چیز کو، یعنی اگر کوئی 1 پاؤ کا برتن ہے اور اس میں 4 کلو ڈالنے کی کوشش کریں گے تو نہیں آئے گا نا، وہ برتن چھوٹا ہے۔ تو جب وہ برتن بڑا ہوگا تو وہ زیادہ سے زیادہ چیز کو سمیٹ سکے گا۔ تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ساری دنیا کی چیزیں سیکھتے رہتے ہیں، ہر چیز کو عقل کے ساتھ پرکھتے ہیں، ہر چیز کو عقل کے ساتھ پرکھتے ہیں، اور جب دین میں آتے ہیں تو چونکہ دین کی تو تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی، اور عقل جو ہے وہ دنیا کی چیزیں 1+1 2 مطلب ہر چیز کو ایسے پرکھ رہے ہوتے ہیں، اور دین کا معاملے میں آتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، حدیث کی سمجھ ہی نہیں آتی، اور پھر اس کا انکار کر دیتے کہ ہماری عقل میں نہیں سما رہی۔ میری پیاری بہنوں، دین عقل کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری عقل تسلیم نہیں بھی کرتی تو بھی ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آکسیجن ہے
آپ کو نظر آتی ہے؟ اس میں کتنا پورشن کس گیس کا ہے آپ کو نظر آتا ہے؟ لیکن آپ یقین تو کرتے ہیں نا، آپ پرکھتے ہیں اس کو رکھ کے ایک ترازو میں کہ لاؤ جی مجھے دکھاؤ آکسیجن کدھر ہے، تبھی جب مجھے نظر آئے گی تو ہی میں اس کا یقین کروں گا۔ آپ کو کوئی بھی کسی بھی چیز کی کیلوریز بتا دیتا ہے، آپ اس کا یقین کرتے ہیں؟ آپ نے کوئی اس کو ناپا تولا؟ یعنی بہت ساری زندگی میں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ہی کی عقل ان چیزوں کو تسلیم کر رہی ہوتی ہے بغیر دیکھے ہوئے، اور کن کو ٹرسٹ کر رہی ہوتی ہے؟ جو اس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں، اس ماسٹر آف دیٹ فیلڈ کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کہہ رہا ہے تو اس نے اتنی ریسرچ کی ہے، اس کی نالج اتنی بڑی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح میری پیاری شہزادیوں، جب دین میں آپ آتے ہیں تو دین میں اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہی نوز what we don't know, so he will be telling us what we can't see۔ ظاہر ہے وہ وحی کے ذریعے سے آپ کو جنت اور جہنم اور فرشتوں کی اور ڈفرینٹ چیزوں کی باتیں بتا رہے ہیں، تو ہم نے ان کی اتھارٹی کی وجہ سے اور ان کی نالج کی وجہ سے ان کو ٹرسٹ کرنا ہے۔ پھر ان کے جو وارث ہیں علم کے، علماء ہیں، وہ علماء جو صحیح ہیں اور سچے ہیں، تو ان سے جا کے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ اگر لیٹس سے کہ کوئی حدیث سمجھ نہیں آ رہی تو کسی عالم سے پوچھ لیں، وہ عالم جو حدیث کو تسلیم کرتا ہو۔ یہ بھی اب مصیبت کا وقت آ گیا ہے کہ بہت سارے عالم بھی ایسے، اور یوٹیوب بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں سے جو حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ تو کم از کم اتنی نالج ہر مسلمان کو ہونی چاہیے کہ میں نے کس عالم کو فالو کرنا ہے۔ آپ تھوڑا سا اگر آپ قرآن کو پڑھ جائیں نا باقاعدگی کے ساتھ، جیسے آپ نے اپنا بیچلر آف سائنس کیا، بیچلر آف آرٹس کیا، آپ نے ماسٹرز کی ڈگری لی، کتنے سال لگائے اور پھر بھی دنیا کی اتنی سمجھ کوئی نہیں آتی۔ لیکن قرآن کو 1 سال لگا کے پڑھ لیں، 1 سال لگتا ہے کہ قرآن میں سے پورا پہلے صفحے سے لے کے آخر تک تفسیر کے ساتھ، عربک کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ گزر جائیں، یقین کریں کہ اس کے بعد جو آپ کا دل نا ایک فرقان بن جاتا ہے، ایک وہ چیک پوسٹ بن جاتا ہے، ہر چیز کو اینالائز کرنے لگ جاتا ہے۔ ذرا سی کسی چیز میں ہوتی ہے بات غلط تو کھٹک جاتا ہے اور آپ کو بتانے لگ جاتا ہے، ٹاں 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 یہاں پر کوئی غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ ایسے ہی جب آپ قرآن پڑھا ہوتا ہے نا اور تھوڑا سا بھی حدیث کا نالج لیا ہوتا ہے، تو جب آپ کسی عالم کو سنتے ہیں نا تو اس کی باتوں سے فوراً آپ کے دل میں یا تو تسلی پیدا ہو جاتی کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کرے، اور اس کے ساتھ حدیث کو جوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن بھی بتا رہے، یہ صحیح عالم ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی عالم حدیث کے بارے میں اپنا شک اور شبہ ظاہر کرتا ہے اور اس کو نہ ماننے کی بات کرتا ہے تو آپ کا دل ایک دم کھٹک جاتا ہے، آپ کہتے ہو یہ صحیح نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہ مجھے گمراہ نہ کر دے۔ جیسے ہی اس نے حدیث کو قرآن سے کاٹا، ہمارا دین آدھا رہ گیا اور اس کی پوری ایکسپلینیشن ہی نہیں ہوگی۔ اب وہ اپنی عقل سے بتائے گا، اور عقل تو انسان کی وحی کو پکڑ نہیں سکتی۔ وہ چیزیں جو غیب کی ہیں اس کو ہماری عقل تو پکڑ ہی نہیں سکتی۔ نہیں ہے ہمارے میں ابھی یہ ہمت کہ ہم غیب کو سمجھ سکیں۔ وہ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے وہی ہم کو سمجھ آئے گا، جنات کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، پل صراط کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں۔ اور آپ یہ سوچیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی نشانیوں کی جو احادیث ہیں، میں کہتی ہوں کیسے کوئی حدیث کا انکار کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا قیامت کی نشانیاں، اور اس کے بیچ میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ سوچیں کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن کر دی تھی ان زمانوں کی، آپ کی گاڑیوں کی، آپ کی اسمارٹ فونز کے بارے میں، آپ کے گیجٹس کے بارے میں، جھوٹ، زنا، فحاشی، جو کچھ بھی، کپڑے عورتیں اتنے ٹائٹ اور اتنے سی تھرو پہنیں گی، سب چیزوں کے بارے میں بتایا تھا۔ صحابہ کے لیے اس وقت یہ چیزیں غیب تھی میری پیاری بہنوں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ او یہ تو ہماری عقل میں سما نہیں رہی یہ بات، اس لیے ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں اور صرف ہم قرآن کو لیتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے اس وقت سمعنا واطعنا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تو وہ صحیح بتا رہے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟
رضی اللہ عنہ. کیوں؟ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے ہو کر آئے، اب عقل اس بات کو پکڑ سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے تھوڑے سے ٹائم میں ساتوں آسمان سے سیر کر کے آگے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آگے. لیکن ہمارا ایمان ہے نا اس بات پہ. اچھا، جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی عقل والا معاملہ کیا کہ عقل میں تو یہ بات سماتی نہیں، تو ہنسنے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے کہ او ہو جی اب آپ کا جو نبی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. اور کسی نے جا کے گیا اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہتا ہے کہ لو جی اب تو آپ کے دوست جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ ہوگا کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں. بغیر دیکھے، بغیر آرگیومنٹ کیے وہ چیز تسلیم کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اور کراس کویسچننگ کی کہ آپ بتائیے کہ شام کے راستے میں یہ جو قافلہ آ رہا تھا اس کی کیا نشانی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اس کی ڈیٹیل بتائی، اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا. تو بس میری پیاری بہنوں بات ساری یہ ہے کہ جب دلائل دیے جاتے ہیں اور مانتے وہ لوگ ہیں جن کے دل ماننے کو تیار بیٹھے ہوں. جن کے دل ہی نہ ماننے کو تیار ہوں تو پھر ان کو وحی کی بات بتائیں یا دنیا کی بات بتائیں، وہ کسی کو ماننے والے نہیں ہیں. ان کے دل کے اندر اکڑ ہوتی ہے. تو ہم تو پہلے قرآن ہم شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. سب سے پہلی تقوی والوں کی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب غیب ہمارے لیے وہ چیزیں بھی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا تو پریڈکشنز کرتے ہیں یا آسمانوں کی باتیں بتاتے ہیں جو وحی کے ذریعے ان کو پتہ چلتی ہیں. ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے میں وہ طاقت نہیں، وہ ہمت نہیں، ہمارا وہ درجہ نہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے کہ ان کو وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں، تاکہ وہ لوگوں کو کنوے کر سکیں. پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کنوے کر دینا ہے، لیکن کنونس آپ پھر بھی نہیں کر سکتے. آپ ان کے اوپر پاسبان نہیں ہیں کہ ڈنڈے کے زور پر ان سے منوائیں. یہ تو ہر بندے نے خود اپنی عقل سے فیصلہ کرنا ہے نا. عقل دی ہی اس لیے ہے کہ آپ صحیح چوائس کر سکیں اور سوچیں اور غور و فکر کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اس میں آپ کے دل کی مرضی نہیں چلے گی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم چلے گا. کہ رسول جب آتے ہیں تو وہ اس لیے آتے ہیں ٹو بی اوبیڈ. وی نیڈ ٹو اوبے دیم سو دیٹ وی کین گیٹ سکسیس، ہم کامیاب انسان بن سکے. سو الحمدللہ جس طرح دنیا میں میری پیاری بہنوں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عقل میں سماتی نہیں ہیں، لیکن ہم ان کا یقین رکھتے ہیں کیونکہ اس میں علم والا جو ہے وہ ہم کو بتا رہا ہوتا ہے. اسی طرح دین میں رسولوں کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو عام انسان کے پاس نہیں ہوتا. تو ہم نے اپنی عقل کو اللہ کے آگے اور وحی کے علم کے آگے جھکانا ہوتا ہے اور ماننی ہوتی ہے بات. اینڈ دس از انڈرسٹینڈیبل، یہ بات ہر بندے کو سمجھ آ سکتی ہے سوائے اس شخص کے جو اکڑ میں مبتلا ہو اور جو تکبر کا شکار ہو اور جس نے نعوذ باللہ اپنی عقل کو دین ایمان کے اوپر رکھ دیا ہو اور وہ نہیں مانے گا. جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، جو نماز میں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میری عقل کو سیدھا راستہ دکھا، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو، میری زبان کو، میرے دل کو، ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل میں یہ تسلی اور اطمینان دے دیتا ہے اور انسان اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ وحی کے ذریعے جو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیں گے ہم اس کو مانیں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہم اس کا اتباع کریں گے. اور آپ سوچیں کہ اگر آپ یہ کرنے لگ جائیں نا تو آپ کی زندگی میں جو سکون اور اطمینان آتا ہے وہ قابل تعریف ہوتا ہے. وہ بندہ دیکھ کے رش کرتا ہے کہ یہ بندہ اتنے تسلی اور سکون میں ہے کیسے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کی ہے تو میں نہ تو لڑکھڑاؤں گا، نہ ڈگمگاؤں گا، نہ جھٹکا کھاؤں گا، نہ ٹوٹوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام میں کر رہا ہوں. جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، بس میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تجربے کر سکوں یا ٹرائل اینڈ ایرر والا کام کر سکوں. آئی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم. آئی ڈونٹ نو وین مائی ٹائم از گوئنگ ٹو کم. آئی نیڈ گائیڈنس اینڈ آئی نیڈ ٹو بی فوکسڈ. میں بالکل وہ کام کروں گا جو ٹکانے پر پہنچتے ہیں، اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں وہ کر کے اور مفلحون میں سے ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو مفلحون میں سے کرے، اور اللہ تعالیٰ کمپلیٹ ایمان دے، مضبوط ایمان دے. اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.